بھر بھر کے لنڈا رہا ہے اللہ کی رحمت سے، اور سنتوں کی دھومیں مچا رہا ہے یہ دعوت اسلامی الحمدللہ۔ اور یہ کوئی لفاظی نہیں ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دعوت اسلامی اس وقت دنیا میں کیا کر رہی ہے اللہ کی رحمت سے۔ پورا امن تحریک ہے الحمدللہ، اور ان پولیٹیکل غیر سیاسی تحریک، کوئی اس کا سیاست سے نہ ڈائریکٹ نہ انڈائریکٹ پڑتی نہیں ہے اس میں، بس صرف دعوت۔ آپ کوئی مسئلہ تو آپ کی مہربانی کر کے دعوت اسلامی کا جو طریقہ کار ہے اس کو فالو کریں گے، اللہ نے چاہا تو آپ ٹھوکر نہیں کھائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ میرے پیارے صاحب بھائیو، ماہ رمضان آنے والا ہے، تیاری کریں۔ ماہ رمضان کی آمد کا ایک جوش خروش اور خوشی اور اس طرح کی مسرت اور ایک بس وہ آمد ہے نا، عجل عجل یا رمضان، جلدی جلدی یا رمضان، عجل عجل 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 یا رمضان، جان میری تجھ پر قربان، بھی جان جاگے سبحان، جلدی جلدی آ رمضان، عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، جلدی جلدی آ رمضان، جب بھی آتا ہے رمضان، جان میں آ جاتی ہے جان، جب بھی آتا ہے رمضان، جان میں آ جاتی ہے جان، خوب ہے رمضان کی بھی شان، اس میں اترا ہے قرآن، عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، جلدی جلدی آ رمضان، عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، جلدی جلدی یا رمضان، تجھ میں بخشش کا سامان ہے، لا ریب مغے غفران، تجھ میں بخشش کا سامان ہے، لا ریب مغے غفران، یا رحمان تو سلطان، فضل رب سب ہے رمضان، عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، جلدی جلدی آ رمضان، جلدی جلدی آ رمضان، جلدی جلدی آ رمضان۔ رجب میں یہ دعا پڑھنا سنت ہے۔ اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ ماشاءاللہ اب دورۃ الحدیث شریف کے تعلق سے وہ اختتام بخاری بڑا انتظار کروایا ان کو، مزید انتظار کروایا جا سکتا ہے لیکن اب شروع کر دیتے ہیں۔ یہ انتظار بھی نعمت ہے الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں نے مصطح نام کے ایک صاحب کو ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ مصطح نے بتایا کہ اللہ پاک نے مجھے معاف فرما دیا۔ میں نے پوچھا کس عمل کے سبب؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک محدث صاحب یعنی علم حدیث کے عالم
کے پاس حدیث سے لکھا کرتا تھا. ایک دن میرے استاد محترم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا تو میں نے بھی ان کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک پڑھا. جب میں نے بلند آواز سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا تو وہاں پر موجود لوگوں نے بھی سن کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا تو اللہ پاک نے اس دن سب کی بخشش فرما دی, سب کے مغفرت کر دی. حوالہ القول البدیع پیج نمبر 254 اور مکتبۃ المدینہ کتاب 25 حکایات درود السلام پیج نمبر 13. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اچھا, بخاری شریف کی آخری جو روایت ہے عن ابی ہریرہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمے رحمان عز و جل کو بہت پیارے, زبان پر بہت ہلکے اور میزان یعنی ترازو میں بہت بھاری ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, یعنی ہم اللہ کریم کی ہر عیب سے پاکی بیان کرتے ہیں. ہم اللہ کریم کی ہر عیب سے پاکی بیان کرتے ہیں, اس کی حمد یعنی تعریف کے ساتھ اللہ ہر عیب سے پاک ہے, عظمت والا ہے. اس حدیث پاک کا پہلا حصہ ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن, یعنی دو کلمے یا دو الفاظ کہہ لیں تو یعنی دو الفاظ دو کلمے اللہ کریم کو بہت پیارے ہیں. اس سے آدمی کو یہ کلمات پڑھنے کی ترغیب ملتی ہے. حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری شرح بخاری میں لکھتے ہیں ان دو پیارے پیارے کلمات کو پڑھنے والا بھی رب کریم کا پیارا ہے. عمدۃ القاری میں اللہ پاک کے بندے سے محبت کرنے سے مراد یہ کہ وہ بندے تک خیر یعنی بھلائی پہنچانے اور اس کی تکریم کا ارادہ فرماتا ہے. اور یہاں رب العالمین کے اسماء الحسنہ میں سے رحمان کو بیان کرنے میں حکمت یہ ہے کہ اس کی رحمت کی وسعت کو بیان کیا جائے. لیکن اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی سب سے بڑی ہے کہ وہ تھوڑے عمل پر زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. مزید یہ کہ ذکر کے کلمات اللہ پاک کو پیارے ہونے کے ساتھ ساتھ مختصر و آسان بھی ہوں تو ذکر کرنے والے کو مزید رغبت پیدا ہوتی ہے. جیسا کہ فرمایا گیا خفیفتان علی اللسان, یعنی زبان پر بہت ہلکے ہیں اور اگر اس کا ثواب بھی زیادہ ہو تو انسان انہیں زیادہ پڑھتا ہے. جیسا کہ فرما گیا ثقیلتان فی المیزان, یعنی میزان میں بہت بھاری ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حصے میں بتایا گیا کہ وہ دو کلمے کون سے ہیں, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو یہ زبان پر آسان ہے, اللہ کو بہت پیارے, زبان پر آسان ہے. آدمی تھوڑا کوشش کرے تو یاد ہو جائے تو یہ اس کو زیادہ دیر نہیں لگتی, فوراً سبحان اللہ و بحمدہ ہے نا, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, کیا دیر لگی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ
سبحان اللہ العظیم صلو علی الحبیب صلی سبحان اللہ اللہ علیہ العظیم صلی اللہ علی محمد. تو اے عاشقان رسول، حدیث پاک سے زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت و بلاغت کا بھی اظہار ہوتا ہے. جیسے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام تو کیا کہیے، ابلغ النظام، کلام ابلغ النظام، علماء لکھتے ہیں اس کو، بہت ہی مطلب واضح اور بہت طریقے، کوئی بھی اس میں خامی کا تصور نہیں، ایسا مضبوط کلام، زبردست. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے ہدایت کے بخشی شریف میں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لجے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، بلکہ جسم میں جان نہیں. بڑے بڑے فصیح اللسان، بڑے بڑے بولنے کے ماہر، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کچھ ارشادات ہوتے تو سب کی زبانیں بند ہو جاتی. صرف زبانیں بند نہ ہو جاتی، جیسے ایسے ہو جاتے کہ جیسے بدن سے جان نکل گئی. جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جو تھا وہ سب پر حاوی ہو جاتا. اللہ اکبر. حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ مرآت المناجی تیسری جلد پیج نمبر 338 پر اس حدیث مبارک کے تحت لکھتے ہیں، سبحان اللہ، کیسی پیاری فصیح و بلیغ زبان ہے اس پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی. خفیفتان ثقیلتان، یعنی بھارے ہلکے، اس میں متضادین، یعنی وہ دو چیزیں جو ایک دوسرے کی ضد ہوں، الٹ ہوں، کا اجتماع یعنی ملن ہے، ملاپ ہے. لسان و میزان، اس میں متناسبین، یعنی ایک دوسرے سے مناسبت رکھنے والی چیزوں کا اجتماع یعنی ملاپ ہے. کیونکہ لسان انسانی زبان کو بھی کہتے ہیں اور ترازو کی زبان کو بھی. اب یہ تو آپ تو اسکیل طرح طرح کے نکلے، شاید سب کو نہیں سمجھ آئے گی. تو یہ جو ترازو پکڑتا نا اوپر سے، تو اس کے اندر ڈنڈی ہوتی ہے، جو پکڑنے والا ترازو ہوتا ہے، لمبی ڈنڈی ہوتی ہے، وہ ہل جل کرتی ہے، یعنی یہ بولتی ہے کہ میرا وزن کتنا ہے کتنا نہیں ہے. تو یہ اس کو بھی زبان بولتے ہیں. اب اگرچہ اس کا اب تقریباً میرا خیال ہے ماحول نہیں ہے، پہلے یہ ہوتا تھا. تو انہوں نے اپنے دور کی بات کی. تو ترازو کی زبان کو بھی یہ لسان بولتے ہیں، جو ہاتھ کی مٹھی میں بر وقت تولنے کی رہتی ہے. حبیبتان و رحمان، اس میں ایسی مناسبت ہے کہ سبحان اللہ، محبت اور رحمت میں بہت ہی تعلق ہے. یعنی یہ دونوں کلمے پڑھنے میں زبان پر بہت آسان ہے، مگر کل قیامت میں ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا. اچھا، میں نے جو حبیبتان اور رحمان کہا نا، یہ درست ہے. وہ حبیبتان اور رحمان، یہ دو الفاظ یا مراد ہیں. تو اس میں ایسی مناسبت ہے کہ سبحان اللہ، محبت اور رحمت میں بہت ہی تعلق ہے. یعنی یہ دونوں کلمے پڑھنے میں زبان پر بہت آسان ہے، مگر کل بروز قیامت میں ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا. کیونکہ ہمارے کام یعنی افعال سے رب تعالیٰ کا نام وزنی ہے. پھر خوبی یہ کہ رب تعالیٰ کو یہ کلمات یعنی یہ الفاظ بڑے پیارے ہیں. تو جو ان کا ورد کرے، یعنی جو ان کو پڑھے گا وہ بھی پیارا ہوگا، اس کی زبان پیاری ہوگی. مزید فرماتے ہیں، یہ دو کلمے یعنی دو الفاظ رب تعالیٰ کی دونوں قسم کی حمدوں تعریفوں کی علی وجہ الکمال، یعنی کمال کے طریقے پر جامع ہے. دونوں اس میں شامل ہیں. عیوب سے پاکی کا مکمل بیان سبحان اللہ میں ہے، اور صفات کمالیہ سے موصوف ہونے کا کامل بیان وبحمدہ میں ہے. اسی لیے یہ کلمات یعنی یہ الفاظ بہت جامع ہیں اور رب تعالیٰ کو پیارے ہیں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، اہل جنت کو کسی چیز کا بھی افسوس نہیں ہوگا سوائے اس ساعت یعنی گھڑی، لمحے کہ جو دنیا میں اللہ پاک کے ذکر کے بغیر گزر گئی. حوالہ معجم کبیر جلد 20 پیج نمبر 93 حدیث نمبر 172. ابن ماجہ شریف کی ایک حدیث پاک کے مطابق اور 4 کلمات 4 الفاظ بیان کرتا ہوں کہ ان میں سے جو بھی کہیں جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، اور وہ کلمات وہ الفاظ یہ ہیں: سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. ہم سبحان اللہ کہیں تو جنت میں ایک درخت، الحمدللہ جنت میں ایک درخت، لا الہ الا اللہ جنت میں ایک درخت، اللہ اکبر جنت میں ایک درخت. چاہے ایک کہیں، ان میں 2 کلمے کہیں تو 2 درخت، 3 کہیں تو 3. تو اس طرح مطلب ہے کہ اللہ کی شان ہے. حوالہ ابن ماجہ جلد 4 پیج نمبر 252 حدیث نمبر 3807. تو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، ثواب کمانا بڑا آسان ہے. ہم لوگ بک بک میں وقت گزار دیتے ہیں. میں تو کہا کرتا ہوں کہ بات بات پہ کوشش کی جائے کہ لا الہ الا اللہ منہ سے نکلے. اللہ مجھے بھی توفیق دے تاکہ آخری وقت بھی لا الہ الا اللہ منہ سے نکلے، ہائے ہو نہ نکلے، ہائے مر گیا، ہائے مر گیا نہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ میری عادت ہے کہ جب جیسے بلڈ ٹیسٹ آتا ہے، کوئی انجیکشن کا موقع آتا ہے، تو الحمدللہ کوشش ہوتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پڑھنے کی کوشش ہوتی ہے الحمدللہ. ترمذی شریف میں ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ترمذی شریف میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، جو سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں. اللہ اکبر. 100 مرتبہ میں دیر کیا لگتی ہے؟ اچھا یہ پڑھنا اتنا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار پڑھے. سبحان اللہ. یہ بھی نہیں کہ روز پڑھے، جب کبھی اللہ توفیق دے پڑھ لیے تو گناہ معاف. اچھا ایسی روایتوں میں جو گناہ معاف کرنے کی اشارتیں ہوتی ہیں تو عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ گناہ صغیرہ مراد ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ. بڑے گناہ جو توبہ سے معاف ہوتے ہیں. اور جہاں تلافی کی ترکیب ہوتی ہے، جیسے نماز معاذ اللہ قضا ہو گئی تو یہ بڑا گناہ ہوا تو توبہ کرنی ہوگی. تلافی اس کی ہوگی کہ قضا بھی کرنی ہوگی، خالی توبہ سے گزارا نہیں ہے. تلافی یعنی نقصان پیمنٹ کرنا ہوگا، یوں سمجھ لو. اچھا جو شروع میں جو آخری حدیث بیان ہوئی تھی تو اس میں میزان کا ذکر ہوا. تو قرآن کریم کے پارہ 8 سورہ اعراف کی آیت نمبر 8 میں ارشاد ہوتا ہے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ. ترجمہ ہے کنز ایمان، اور اس دن تول ضرور ہونی ہے. تفسیر خازن میں اس آیت کے تحت لکھا ہے جمہور مفسرین کے نزدیک اس آیت میں وزن سے میزان کے ذریعے اعمال کا وزن کرنا مراد ہے. حوالہ خازن جلد 2 پیج نمبر 78. حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ مرآت المناجی جلد 7 پیج نمبر 386 پر فرماتے ہیں میزان یعنی اعمال تولنے کے ترازو، میزان یعنی اعمال تولنے کی ترازو حق ہے. اس کا ثبوت قرآنی آیات و احادیث سے ہے. اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. اس کے 2 پلڑے، ڈنڈی، زبان سب کچھ ہے. 2 پلڑوں کا وہ چھابڑی بھی بولتے اس کو، پورے ترازو کو چھابڑی بولتے شاید. تو اس کے 2 پلڑے ہوتے ہیں، تو ایک میں بات رکھتے ہیں، ایک میں جس کو تولنا ہے وہ چیز رکھتے ہیں. دنیا میں جو انداز بتا رہا ہوں رکھتے تھے، اب تو میں نے کہا نا طرح طرح کے اسکیل اور یہ میزان آ گئے ہیں.
इलेक्ट्रॉनिक मीजान भी चल रहे होते हैं, तरह तरह के होते हैं, खैर तो डिजिटल ये भी आ रहे हैं। तो ये दो पलड़े हैं, इनमें फासला कितना पता है? फरमाते हैं कि दो पलड़ों का फासला इतना है जितना मशरिक और मगरिब में फासला है, ईस्ट और वेस्ट इतना फासला है, इतना फासला, ये इतना बड़ा है मीजान। कयामत के दिन जो नस्ब किया जाएगा और अमाल जिसमें तोले जाएंगे, अमाल नामे खुद अमाल उसमें वजन किए जाएंगे। हज़रात अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और बाज़ औलिया रहमहुमुल्लाह के अमाल का वजन ना किया जाएगा। मजीद फरमाते हैं वहां वजन बाट से ना होगा। बाट ये लोहे के होते थे जो तोलने के लिए रखते थे, बाद पत्थरों के भी रखते थे उस बाट से बनाकर, जो गैर कानूनी शायद होते थे लेकिन चलती थी, लोग चलाते थे। तो वहां वजन बाट से ना होगा बल्कि नेकियों का गुनाहों से होगा। मेरा आका आला इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन और मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते वो मीजान यहाँ के तराजू के खिलाफ, वहां नेकियों का पल्ला अगर भारी होगा तो ऊपर उठेगा और बदी यानी गुनाहों का पल्ला नीचे बैठेगा। क़ाल अल्लाहु तआला इलैहि यसअदुल कलिमु त्तय्यिबु वल अमलु स्सालिहु यरफ़उहु। हवाला पारा 22 सूरह फातिर आयत नंबर 10, तर्जमा है कंजुल ईमान। उसी की तरफ चढ़ता है पाकीज़ा कलाम और जो नेक काम है वो उसे बुलंद करता है। फिर फरमाते हैं ये फतह रज़विया का हवाला है। फिर आला हज़रत फरमाते हैं जिस किताब में लिखा है कि नेकियों का पल्ला नीचे होगा गलत है। तो हवाला फतह रज़विया शरीफ जिल्द 29 पेज नंबर 626। सहाबी नबी हज़रत सैयदना सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़यामत के दिन मीज़ान रखा जाएगा, अगर उसमें आसमानों और ज़मीनों को रखा जाए तो वो उसकी भी गुंजाइश रखता है। फरिश्ते कहेंगे या अल्लाह इसमें किसको वज़न किया जाएगा? अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा मैं अपनी मखलूक में से जिसको चाहूंगा। फरिश्ते अर्ज करेंगे तू पाक है, हम तेरी इस तरह इबादत नहीं कर सके जो तेरी इबादत का हक है। हवाला मुस्तदरक जिल्द 5 पेज नंबर 708 हदीस नंबर 8778। सहाबी इब्न सहाबी हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं नेकियों और बुराइयों का मीजान में वजन किया जाएगा। उसमें मीजान की एक डंडी और दो पलड़े हैं। मोमिन का अमल हसीन सूरत में आएगा, खूबसूरती के साथ आएगा और उसको मीजान के एक पलड़े में रखा जाएगा तो उसकी नेकियों का पलड़ा बुराइयों के पलड़े के मुकाबले में भारी होगा। हवाला शुअबुल ईमान जिल्द अव्वल पेज नंबर 260 हदीस नंबर 281। तफसीर कबीर में हज़रत सैयदना दाऊद अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह करीम की बारगाह में अर्ज की मौला मुझे मीजान दिखा दे। जब आपने उसे देखा तो बेहोश हो गए। जब इफाका हुआ यानी होश में आए तो अर्ज की या इलाही किसमें ताकत है जो इसके पलड़े को अपनी नेकियों से भर दे। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया बेशक जब मैं अपने बंदे से राजी हो जाऊंगा तो इसे एक खजूर ही से भर दूंगा। सुभान अल्लाह। तफसीर कबीर पारा 17 सूरतुल अंबिया तहतुल आया 47 जिल्द 8 सफ़ा नंबर 148। यानी थोड़ी नेकी भी मकबूल हो जाए तो फजल इलाही से, ये अब खजान इरफान की इबारत है, यानी थोड़ी नेकी भी मकबूल हो जाए तो फजल इलाही से इतनी बढ़ जाती है कि मीजान को भर दे। शारे बुखारी हज़रत मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं हिसाब व किताब और वजन आमाल से मकसूद मखलूक पर हुज्जत कायम करना है। इसलिए अगर हिसाब व किताब नहीं भी होता और अल्लाह करीम अपने इल्म के मुताबिक जज़ा और सजा दे देता तो भी कोई हर्ज नहीं था, लेकिन
اللہ پاک نے جس حکمت کے تحت حساب و کتاب رکھا اسی حکمت کی مزید تائید کے لیے وزن اعمال رکھا. اس میں حکمت یہ ہے کہ جو حساب ہوا ہے اس میں کوئی نہ ظلم ہوا ہے نہ غلطی ہوئی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ پاک ظلم اور غلطی سے پاک ہے. یعنی بندہ کچھ بھی اس میں سوچے نہیں ایسا، یہی سمجھ میں آتا ہے. بہرحال نزہۃ القاری جلد 5 639. میزان پہ سب کھڑے ہیں، اعمال تل رہے ہیں. میزان پہ سب کھڑے ہیں، اعمال تل رہے ہیں، اعمال تل رہے ہیں. رکھ لو برم خدا را عطار قادری کا، رکھ لو برم خدا را عطار قادری کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. خوشخبری میرے تمام دورۃ الحدیث شریف کی تکمیل کرنے والوں اور تکمیل کرنے والی مدنی بیٹیوں کو بہت بہت مبارک ہو. اب یہ شاید ابھی وہ آپ کے درجے میں یعنی کلاس میں تکمیل ہوئی یا نہیں اس کی معلومات نہیں ہے. تاہم یہ کہ ایک اختتامی جو ایک علماء میں رائج ہے ترکیب، تو وہ کرنی تو خیر جنہوں نے پڑھایا دور حدیث کرنی تو ان کو تو پہلے میں یہ بولتا تھا اپنے بھائیوں سے کہ میں نہیں کراؤں گا، میں نے کون سا پڑھایا. یہ سارا سال محنت یہ کریں اور افتتاح اور اختتام میں کرتا رہوں. تو لیکن یہ کہ ہمارے جو پڑھانے والے بھی اپنے مدنی بیٹھے تو وہ مجھے سمجھاتے ہیں. تو اس طرح اب خیر اب میں اب کچھ نہیں بولنا، اب شروع ہو جاتا ہوں، کیا کروں. تو معاف کر دیجیے گا، آپ کا حق بنتا ہے یوں اساتذہ کرام کا جو سارا سال پڑھاتے ہیں. اور جس طرح آپ پڑھا سکتے ہیں یقیناً میں اس طرح بول بھی نہیں سکتا. انڈرسٹوڈ ہے کہ حقیقت میں تو میرا یہ فیلڈ بھی نہیں ہے، آپ حضرات کا یہ فیلڈ ہے. الحمدللہ اللہ پاک اور برکتیں دے اور برکتیں دے اور برکتیں دے. اللہم زد فزد ثم زد. سب کو بہت بہت مبارک ہو. اور مزید جو بھی اسباق ہیں آپ کے انشاءاللہ وہ بھی چلتے رہیں گے، اور وہ تو شعبان میں غالباً تکمیل ہوگی، شعبان المعظم میں انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، میں مرید ہوں تمہارا. نظر کرم خدا را. حضرت امام جعفر، حضرت امام جعفر، حضرت امام جعفر، حضرت امام جعفر. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی تحقیق کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میری الفت مدینے سے جو ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ سینے میں ہے. میرا بگڑا وقت سوار دو میرے خواجہ، مجھ کو نواز تو تیری ایک نگاہ کی بات ہے. میری زندگی کا سوال